السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور پاس بیٹھے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1 خدیجہ بنت فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو انہی 4 اہم خواتین میں سے ایک یعنی حضرت آسیہ زوجہ فرعون کے بارے میں ہے۔ ایسی بابرکت خاتون کہ جن کا ذکر قرآن میں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن فجر اس کے لکھتے ہیں کہ مصری شاہی خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید جو کہ حضرت یوسف کے دور میں تھے اور ان پر ایمان بھی لائے تھے، ان کی پوتی بے حد حسین اور جمیل تھی جن کا نام آسیہ تھا، اور نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے، آسیہ بنت مجہم بن عبید بن ریان بن ولید۔ جب ریمشٹوسہ مصر بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو ایسے عسرت میں ڈال دیا۔ اس نے یہی فرمان جاری کیا کہ آج سے سارے اسرائیلی کتوں کے غلام ہوں گے۔ چنانچہ اسرائیلی غلاموں کی لسٹ میں ان کو ہر گھر میں ایک نوکر رکھ دیا گیا۔ فرعون مصری لڑکیوں کا بے حد شوقین تھا۔ اس نے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اسرائیل نے اپنی لڑکیوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ کے سارے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگا۔ حضرت آسیہ کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ تمہارے سمیت تمہارے سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا، سب یہیں پر قتل کر دیے جائیں گے اور تمہاری اولادیں بھی اسرائیلی بنا لی جائیں گی۔ یعنی بادشاہت کے جوڑ پر حضرت آسیہ اور فرعون مصر کی شادی ہوئی۔ حضرت آسیہ تو شادی سے پہلے ہی فرعون کے ظلم اور ستم کی داستانیں سن چکی تھیں اور دل میں فرعون کے لیے نفرت بھر چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کے ہی یہاں پرویز پانی تھی۔ حضرت آسیہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھی اور ایک خدا کو ماننے والی تھی۔ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی آسیہ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں یہی بات بتاتے چلیں کہ حضرت آسیہ سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا تھا، کیونکہ فرعون حضرت آسیہ کی محبت میں گرفتار تھا، تو وہ پہلی ہی رات سے حضرت آسیہ کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگا۔ اس نے حضرت آسیہ کی عبادت میں مداخلت نہ کی اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ بعض روایت تو اس طرح ملتی ہیں کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ کی خلقگاہ میں داخل ہوتا تو حضرت جبرائیل فرعون اور حضرت آسیہ کے درمیان پردہ حائل فرما دیتے، جس سے وہ ساری رات پرسکون سویا رہتا۔ کچھ کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بعض روایت میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے، تو آپ کو بتاتے چلے کہ وہی لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پال لی تھی۔ فرعون کا حضرت آسیہ سے پیار ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ چونکہ حضرت آسیہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے
قتل نہ کرو۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ پرورش پاتے رہے تو حضرت آسیہ آپ کے معجزات دیکھ کر حیران ہوتی رہیں اور دل میں یہ جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں۔ ان کی قط کے عین مطابق جب حضرت موسیٰ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت آسیہ ان پر ایمان لے آئیں، لیکن اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپا رکھا۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندھی کو لایا گیا۔ وہی حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے اس باندھی کے تینوں بچوں کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس باندھی سے کہا، اب بھی وقت ہے مجھے اپنا خدا بنا لے، لیکن وہ باندھی کا ایمان بہت پختہ تھا۔ خیر، اس باندھی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں نے ابلتے ہوئے تیل میں جان دے دی۔ اس کے بعد پھر باندھی کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم جاری کیا۔ حضرت آسیہ نے یہ منظر دیکھا کہ اس عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی جرم میں آسمان پر لے جائی گئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ قصر فرعون روز بروز پر اثر ہوتا گیا اور حضرت آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ کا دفاعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہ کے ہاتھوں ظلم اور ستم کی بھیڑ چڑھنے لگے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جانے لگا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگیں۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ ان کی بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہیں تو فرعون میں گیج اور غضب کی آنکھ بھڑک اٹھی۔ پہلے پہل تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکش کریں گے، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی بلکہ فرعون کو بھی دعوت حق کی تبلیغ کی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئیں۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ وہی حضرت آسیہ کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ کو وہ حضرت موسیٰ کے دین سے نہیں ہٹا سکتا تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکیں اور بھاری پتھر آگ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ لیکن پھر بھی حضرت آسیہ ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مسائل کے باوجود قائم دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجائے فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عملے بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال بھی اتر باندھی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن زیادہ تر مفسر یہی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ ہاتھوں پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر باندھی گئیں تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آپ کا مزار پر انور مصر میں ہی واقع ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت آسیہ کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کے تمام مسلمانوں کے لیے
مسئلے رہا ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ بہے ہر طرح کے جرم اور ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ بہے ہم سب کو بے حساب مغفرت فرمائے، ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔